میں بول بالا تو صرف پرہیزگار کا ہی ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتے، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ شخص جو راتوں کو جاگتا ہے، رات کے اوقات میں سجدے اور رکوع کی حالت میں عبادت کرتا ہے، یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کتنا مبارک انسان ہے، یہ کتنا عظیم انسان ہے جو راتوں کو فلمیں دیکھنے میں نہیں گزارتا، ڈش اینٹینے کے سامنے نہیں گزارتا، انٹرنیٹ کی گندی ویب سائٹوں کو تلاش کرتے ہوئے نامحرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے نہیں گزارتا، فیس بک پہ عورتوں سے دوستی کرتے ہوئے اپنا وقت کا ضیاع نہیں کرتا، بلکہ اس کی رات کیسے گزرتی ہے، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اس کی رات کیسے گزرتی ہے۔ یہ رکوع و سجدہ کرنے والا، یہ اللہ کی ملاقات کے دن کے خوف کو اپنے دل میں بسانے والا اور آخرت کے دن اللہ کی رحمت کی امید اپنے دل میں جگانے والا، امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کثرت سے رات کو نماز پڑھتے اور ان نمازوں میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے رات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے ساتھ گزاری، وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز پڑھنی، نفل پڑھنے شروع کر دیے، اور جب فجر کا وقت قریب ہوا اس وقت انہوں نے وتر کی نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے کتنی آسانی، یہ تو سلف صالحین کے وہ اعمال تھے جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، لیکن قربان جائیں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی رحمتوں پر کتنا مہربان، کتنا پیارا فرمان ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور کتنا بڑا نیکی کا خزانہ پیارے حبیب اس ایک فرمان کے ذریعے ہمیں عطا فرما رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام شروع کرے، ہمارے ہاں تراویح کی نماز ہوتی ہے نا، آپ نے فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کا آغاز کرے یہاں تک کہ امام کے ساتھ ہی ختم کرے، اسے چھوڑے نا، امام کے ساتھ شروع کرے اور آخری رکعت تک امام کے ساتھ ختم کرے، اس کے لیے اللہ رات بھر کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ انڈیا پاکستان میں تو پورا پارا پڑھتے ہیں قراء اور حفاظ، یہاں تو آدھا پارا بھی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور تراویح کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ نہیں ہوتے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ، اور شیطان اس موقع پہ یاد کروا کے آپ کے دل میں چھپے ہوئے کام، ارے چھوڑ تراویح کو، پہلے وہ کام کر لے، دکان بند ہو جائے گی، وہ یہ ہو جائے گا، وہ وہاں چلا جائے گا۔ تھوڑی سی دیر کی، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی یہ عبادت، ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کے اشغال میں لگ جاتے ہیں، اور پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں، جس نے قیام رات کا ایمان کے ساتھ شروع کیا، ایمان کے ساتھ ختم کیا، اللہ کے ہاں اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں صدقہ کرنا، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا، وہ عظیم عبادت ہے، وہ عظیم عمل ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، لیکن آپ کی رمضان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ تیز رمضان کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، ان کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر مال دینا۔ پیارے حبیب عام دنوں میں بھی سخی اور جواد تھے، لیکن رمضان کے اندر تو تیز اندھیری سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ترمذی میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ ہر عمل کا اللہ رمضان میں ثواب بڑھا دیتا ہے، تو جب مال بھی اللہ کے نام پہ رمضان میں نکالا جائے گا تو اللہ اس کا اجر بھی، یہاں یہ نہ سمجھیے کہ یہ صدقے کا حکم تو صرف بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے مالداروں کو ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ کے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، آپ جتنا مال دو گے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے،
آپ کے نزدیک وہ تھوڑا ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں خلوص ہوا وہ تھوڑا آپ کو بڑے بڑے تاجروں کے پیسوں سے زیادہ اجر دلوا سکتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 1,00,000 دینار اللہ کی راہ میں دیے، دوسرے شخص نے 1 دینار یا 1 درہم اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ثواب 1 درہم والے کو دیا وہ 1,00,000 والے کو نہیں دیا۔ جو 1 درہم والے کو ثواب ملا وہ 1,00,000 والے کو نہیں ملا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ اس کی کتنی بڑی تعداد پیسوں کی، اور اس نے تو صرف ایک درہم، 1 دینار، 1 ریال سمجھ لیجئے۔ فرمایا جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی، کثرت نہیں چلتی، اخلاص چلتا ہے، نیتوں کو اللہ دیکھتا ہے۔ جس نے 1,00,000 دیا وہ کروڑوں کا مالک تھا، اور جس نے 1 دیا وہ صرف 2 کا مالک تھا۔ تو اس نے تو آدھی پراپرٹی اللہ کو دے دی نا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون محتاج ہے۔ آپ کی جیب 10 ریال کی اجازت دیتی ہے، 100 ریال کی اجازت دیتی ہے، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اتنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیجئے۔ آپ کی کیفیت کو، آپ کی نیت کو، آپ کے مال کو، آپ کی پراپرٹی کی ساری کیفیت جاننے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اس کا اجر اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مال طلب کیا، صدقہ طلب کیا۔ میں نے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا ان سے جیت جاؤں گا۔ میں نے سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، مال اکٹھے کر کے اس کے 2 حصے بنائے۔ ایک حصہ میں نے گھر والوں کو دے دیا، اور ایک حصہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر فرما دیا۔ اللہ کے نبی یہ لے کر آیا ہوں، اور میں دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور جیتوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا آدھا آپ کے لیے، آپ کے حکم پہ اللہ کے لیے قربان کیا، آدھا میں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ دیکھا تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی سامان لے کر آ گئے۔ پوچھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا سارا اٹھا کے لے آیا۔ آپ نے کہا ابو بکر بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا یا رسول اللہ گھر میں جتنا مال تھا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہے، ابو بکر کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں عہد کیا آج کے بعد کبھی ابو بکر سے مقابلہ ہی نہیں کرنا، میں نہیں جیت سکتا، میں مقابلہ نہیں کروں گا۔ اس روایت کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما ان کے آدھے اور پورے سامان کا ذکر ہے، لیکن اس کی کوانٹٹی کا ذکر نہیں ہے کہ آدھا لانے کے باوجود فاروق اعظم کا سامان ان کے سارے سے زیادہ تو نہیں تھا، یہ ذکر نہیں ہے۔ جو آپ طاقت رکھتے ہو، جو آپ کی ملکیت ہے، جو آپ کے پاس ہے، اس میں سے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے نکالیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہاں عام نیکییں، باقی نیکییں بہت اجر و ثواب کا پیغام لے کر آتی ہیں، تو صدقے کی نیکی بھی بہت عظیم نیکی ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اپنے گھر میں ایک دن پریشان داخل ہوئے۔ بیوی نے کہا بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ کہا ہاں میرے اوپر پریشانی غالب ہے، اللہ وہ ایمان کی رمق ہمارے دلوں میں بھی اجاگر فرما دے۔ بیوی پوچھتی ہے آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ پیسہ میرے پاس بہت اکٹھا ہو گیا، مال میرا بہت اکٹھا ہو گیا، مال کی کثرت کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے؟ مولوی نال بیاہ ہو گیا، تھوڑے جے پیسے لے کے آندا ہے، کیا بہتر ہوتا میں کسی دنیا دار سے میری شادی ہوتی، کسی ڈاکٹر سے شادی ہوتی، کسی مالدار سے شادی ہوتی۔ ہم دنیا کے کم پڑ جانے پر پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں ہمارے اکابر کی کیا کیفیت ہے؟ وہ پریشان ہے کہ مال میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ نیک بیوی جواب میں کہتی ہے اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کر دیجئے۔
تو سیدنا طلحہ بیٹھے اور وہ سارا مال اللہ کے نام پہ بانٹنا شروع کر دیا اور سارا کا سارا مال اللہ کے نام پہ بانٹ دیا۔ پوچھنے والے نے کہا طلحہ کے پاس اس دن مال کتنا تھا؟ کہا اس کے پاس 4 لاکھ دینار تھے یا درہم تھے، 4 لاکھ، اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے حبیب کے وہ صحابی جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے۔ روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی زمین پہ دھمک سنتی ہیں، پوچھتی ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ کہا آج عبد الرحمن کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے، یہ اس کے اونٹوں کی پیر و قدموں کی آہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ اٹکھیلیاں کرتا ہوا، چھلانگیں مارتا ہوا، ہنستا مسکراتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے یہ پیغام سیدنا عبد الرحمن تک پہنچایا۔ وہ قافلہ چھوڑتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں آپ نے یہ جملے رسول اللہ سے سنے ہیں؟ کہا ہاں میں نے تیرے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے تھے عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن وہ ہنستا ہوا، اٹکیلیے کرتا ہوا، مسکراتا ہوا، دوڑتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سن کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور کہتے ہیں ماں، اے مومنوں کی ماں، یاد رکھنا اور گواہ بن جانا، اس عظیم خوشخبری کے شکرانے کے طور پہ میں نے یہ پورا قافلہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ عمل اور زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں سے کھانا کھلانا، مسلمان بھائیوں کو، مجبور لوگوں کو، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ان کا جن کی ہاتھ بند ہیں، جن کا گزارا مشکل سے چلتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اگر غریب، فقیر، مسکین، محتاج رشتہ دار ہو تو اس کو کھانا کھلانے میں آپ کو 2 اجر ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا اور کھانا کھلانے کا بھی اجر ملے گا۔ قرآن حکیم ہمیں درس دیتا ہے، اہل ایمان کی کیفیت بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، کس نیت سے کھلاتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں نہ تو شکریہ کے لیے، نہ واہ واہ اور بلے بلے کے لیے، نہ مشہوری کے لیے، نہ لوگوں میں چرچے کے لیے، ہم تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قریبیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو تم سے تعریف کی ہمیں ضرورت ہے، نہ شکریہ کی امید رکھتے ہیں، نہ اس کے کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں، نہ اس پر نہیں کھلا رہے کہ آج تمہیں کھلائیں گے۔ فیملیوں میں یہی ہوتا ہے نا، آج ہماری دعوت ہوئی، کل ہمیں ان کی کرنی پڑے گی، آج ہم ان کے گھر گئے، کل کو وہ ہمارے گھر آئیں گے، یہ بدلے کا بدلہ ہے۔ مومن تو محتاج دینداروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، کمزوروں پر جب یہ عمل کرتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، انہیں پیٹ بھر کے سلاتا ہے، تو یہ بدلے کی امید نہیں رکھتا، نہ لوگوں میں چرچے کی امید رکھتا ہے، نہ شکریہ کی امید رکھتا ہے کہ بعد میں یہ ہماری تعریف کریں گے، جہاں ہمیں دیکھیں گے جھک کر سلام کیا کریں گے، بلکہ اس کا یہ سارا عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے تنگی اور سختی والے دن سے، کہ آج ہم ان کمزوروں پہ اپنا مال خرچ کریں، ان کے پیٹ بھر کر انہیں سلائیں، تاکہ جب تنگی اور سختی والا دن آئے گا اللہ ہماری اس نیکی کو قبول کر کے اس دن کی سختیوں سے اللہ ہمیں بچا دے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا جنہوں نے اس دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، عزیزوں کا خیال رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے پھر
ان کو قیامت کے دن اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خشکی اور خوشحالی عطا فرما دی. تازگی، خوشی، خوشحالی، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں دیا کیا؟ ان کے صبر کے بدلے میں جنتیں عطا کی، ان کو ریشمی لباس عطا فرمائے. جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ماجرا کرے. آپ جانتے ہیں اپنے علاقے کو، اس کو تلاش کیجئے. اس رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ان کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ عمل قیامت کی سختیوں والے دن آپ کے لیے سائے کا سبب بن جائے. سلف صالحین کھانا کھلانے میں بہت حریص تھے. اس کو باقی عبادات کے مقابلے میں ہمیشہ مقدم رکھتے تھے. اس کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا. ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو مومن دوسرے مومن بھائی کو، خیال کیجئے گا، پیارے حبیب کا آوازہ سنیے گا، جو مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، کہیں سیلاب آ گیا ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں مصیبت آ گئی ہے، کسی گھر کا روزگار چلانے والا آدمی مر گیا ہے، وہ یتیم بیوہ ہو گئے ہیں، بھوکے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کے گھر میں بھوک ہے. پیارے حبیب علیہ السلام فرما رہے، جو مومن حالت بھوک میں اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت کے پھل کھلاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو اہل ایمان، اہل توحید بھائیوں کے پیٹ میں کھانا پہنچانے